توجہ ہے؟ میرے نبی اللہ اکبر اتنا غریب پرور قربان جاؤں. ہمیں تو دولت پہ بو ہے، گھمنڈ ہے دولت کا. کیا کرنا ہے یار؟ آج آنکھیں کھلی ہیں تو سب ہمارا ہے، جس دن بند ہو گئی سب پر آیا ہے. اس پہ نہیں اترانا چاہیے، اس پہ نہیں اترانا چاہیے. واصف علی واصف ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے، انہوں نے اسکول بنایا، اسکول انٹر کالج جو بھی بنایا، لوگ اس بڑا نرم دل تھا. اس کی بات بہت اس نے اہم بات کہی تھی. اس نے لوگوں نے اس کے پاس آتے ایڈمیشن کرانے کے لیے تو لوگ کہتے کہ صاحب غریب ہیں فیس نہیں دے پائیں گے، تو کہتا تھا چلو معاف کر دیں. کوئی آ کے کہتا غریب ہے فیس نہیں دے پائیں گے تو لوگ کہتے تھے پھر کہتا معاف کر دی. جو اس کا پرنسپل تھا اس نے کہا سر اگر ایسے ہی معاف کرتے رہیں گے تو دھندا کیسے چلے گا؟ اس ٹائم تو کمائی کا سب سے اچھا سسٹم ہے، اسپتال بنا لو یا کالج بنا لو. سب سے تیز امیر ہونے والا سسٹم کالج بنا لو یا اسپتال بنا لو، کوئی فیس نہیں. کتنا لے لیں کتنا دے دیں کچھ پتا نہیں. توجہ ہے؟ ہاں برا مت ماننا اگر کسی کا اسکول ہو تو نصیحت حاصل کرنا. واصف علی واصف سے پرنسپل نے کہا کہ اگر سر ایسی معاف کرتے رہے تو دھندا کیسے چلے گا؟ اس نے کہا یہ اسکول میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا. کہا پھر؟ کہا میں نے یہ جو لوگ بھیجے ہیں فری کیے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لوگ میرے اسکول کو پیسہ دیں، بلکہ اس نے کہا تھا میں اس لیے فیس معاف کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے جنازے میں شامل ہو جائیں. یاد رکھنا اس بات، بہت بڑی بات اس نے کہی تھی. یہ میں اپنے جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا ہوں، کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہوں، جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا ہوں. پتا چلا اچھے عمل کرو گے تو بھیڑ اچھی ہوگی. لیکن یہ بھی ہوتا ہے پدھان مرے تھے، کتا مرا پدھان کا تو پورا گاؤں تھا، پدھان مرے تو آدھا بھی گاؤں نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں تو پدھان کو منہ دکھانے گئے تھے. اب جب پدھان ہی مر گئے تو پھر کسے منہ دکھانے جاتے؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ محاورہ ہے، اگر کوئی برادری یہاں پدھانوں کی ہو تو برا مت ماننا کہ مولوی ہمیں کہہ گیا ہے جی. بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں تب تک ہمارا ہے، آنکھیں بند ہوئی تو سب پر آیا، سب پر آیا. آؤ رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ. یہ زندگی کا سب سے اہم مشغلہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں. ہم تو غریب رشتہ داروں کو اپنانے سے انکار کر دیتے. اگر کہا جائے کہ یار تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، تیری بہن غریب ہے، اسی کی بیٹی لے آ گھر میں مدد کر دے اس کی، تو کہتا ہے کہ یار مدد کر تو دی، 4 لاکھ دے رہا ہوں. اور ظالم تیرے 4 لاکھ سے کیا مدد ہو جائے گی؟ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، چلا جا بہن کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے کہہ دے بہن اپنی بیٹی میری جھولی میں ڈال دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خالی ہاتھ بہن کی بیٹی بھی آ کے لائے گا. میں یہ نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی، تیرے برادری والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، یہ کچھ بھی کہیں، لیکن خدا کی قسم تو گھر بعد میں آئے گا، مدینے والے کا سلام تیرے نام پہلے آ چکا ہے. یہ کیا کرو. ہم تو غریبوں کو اپناتے ہی نہیں. فتح مکہ ہوا، میرے نبی مکہ شریف میں تشریف لائے. توجہ ہے؟ مکہ میں تشریف لائے. حضرت ام ہانی میرے نبی کی چچا زاد بہن، حضرت علی کی سگی بہن، حضرت ام سارے بولو ام ہانی، جن کے گھر سے نبی معراج میں گئے. آقا کریم ہجرت سے پہلے انہی کے گھر آ کے بستر پہ لیٹ جایا کرتے تھے. پسینہ آتا تھا نا تو حضرت ام ہانی بوتل میں بھرتی تھی، شیشیوں میں. بچے کہتے تھے امی کیا کر رہی ہو؟ بچے کہتے تھے پوچھا کرتے تھے کیا ہے یہ؟ کہا مصطفیٰ کے بدن کی خوشبو اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کے ہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. ہجرت کر گئے، شوہر نے چھوڑ دیا، یہ مکے میں رہ گئی. میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. فتح مکہ ہوا. ہزاروں کی تعداد میں آج لشکر مصطفیٰ کے ساتھ. جب مکے میں سرکار داخل ہوئے نا تو سر اتنا جھکا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان پر لگ رہی تھی. اتنا سر جھکا تھا. ہمیں تو گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے، ذرا سی منبریا کیا بن گئی، پوری دنیا کو سر پہ لیے گھوم رہے تھے. ہاں پوری دنیا کا بادشاہ میرا نبی ہے، پوری کائنات کا مالک میرا نبی ہے.
اور فتح مکہ ہوا کہ ہزاروں کا لشکر پیچھے ہے. ام ہانی کے بچے دوڑ کے آئے. ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو قصے سناتی ہے. ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے. ماں آج وہ مکے میں آیا ہے جسے تو بھائی کہتی ہے. اتنا حضرت ام ہانی نے سنا. کہا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ماں میں نے دیکھا ہے وہی نورانی چہرہ ہے جو ادائیں تو نے بتائی ہیں. زلفیں بھی ویسی ہیں, آنکھیں بھی اتنی حسین جتنی تو نے بتائی ہیں. اے ماں اتنا پتا آج وہ بڑی شان کے ساتھ واپس آیا ہے. تو ایک غریب بہن ہے, کیا وہ آج تیرے دروازے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر. اتنا ام ہانی نے سنا. کہتی ہے میرا کلیجہ تھک سے ہو گیا. اپنے بچوں سے کیسے کہوں کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. کہتی لیکن بچوں نے اصرار کیا. میں نے دل کو سنبھال کے کہا ہاں بیٹے وہ ضرور آئے گا. کہتی میں نے بچوں سے کہہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں دھک دھک تھی کہیں ایسا نہ ہو وہ نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی. ام ہانی کہتی ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ بچے کہہ رہے تھے ماں وہ کب آئیں گے, ماں وہ کب آئیں گے. کہا فرماتی ہے اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ کہا محمد الرسول اللہ آیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں تو دروازے پہ بعد میں گئی. بچوں نے چھلانگ لگائی, مجھ سے پہلے دروازے پہ تھے. جیسی دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. سامنے وہی چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ام ہانی کہتی ہیں میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا. سرکار تشریف لائے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ مکے میں امیر نہ تھے؟ بڑے بڑے دولت والے تھے, بڑے بڑے امیر مکے میں موجود تھے, لیکن میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کی دہلیز پہ آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے سرکار آئے ہیں. ام ہانی کے گھر تشریف لائے. آتے ہی سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا اے بہن مجھے بھوک لگی ہے, جلدی سے کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. آج امیر اپنی گردن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. غریب رشتہ داروں کے یہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو چادر کو تین تین بار جھاڑتے ہیں, دکھاتے میں بڑا دولت والا ہوں. میں ایسی چادر پر بیٹھتا ہوں جس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھا کرتی ہے. بچوں سے کہتے نہیں بیٹے چھچی ہے اس برتن میں مت کھانا, یہ گندا ہے, یہ مکھیاں بیٹھی ہیں. تجھے حیا نہیں آتی, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے پتا نہیں ہے. تو نے بہن کے گھر پہ بچھی ہوئی چادر جب اپنے کپڑے سے جھاڑی ہے تو بظاہر تو نے اپنی شان دکھائی ہے, لیکن بستر پہ لگنے والا کپڑا صرف بستر پہ نہیں لگا بلکہ بہن کے کلیجے پہ لا کے بار بار لگا ہے. بہن کا بستر اس لیے جھاڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ گندا ہے. آپ تجھے بتاؤں بہن چیز کیا ہوتی ہے. میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر آئے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کا بادشاہ ہے میرا نبی, سارے جہان کا مالک ہے میرا نبی. اللہ اکبر. 18,000 عالموں کا مالک میرا نبی ہے. ام ہانی کے گھر پہ آ کے کہتے ہیں بہن بھوک لگی ہے, اور سنو کوئی بستر تلاش نہیں کیا تھا بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ام ہانی کچھ ہو تو لاؤ. اللہ اکبر. غربت کا عالم ام ہانی کے گھر میں ہے. گھر کے اندر کوئی کھانے کا سامان نہ تھا. حضرت ام ہانی بظاہر کچن میں گئی اور جا کر کے چھپ کے کھڑی ہو گئی. سوچنے لگی میرے مالک اب میں کیا کھانے کے لیے پیش کروں, بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مگر میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے. ارے یار دل کیا چیز ہے, نبی تو وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا. تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. دل کا حال جانا بہن کا. آقا فرماتے ام ہانی کچھ بنانے کی کوشش نہ کرنا, جو رکھا ہو وہی لے کے آ جاؤ. اتنا سنا ام ہانی کے دل میں دل آیا. کہتی ہیں ایک چوکا ٹکڑا تھا روٹی کا جو سوکھا ہوا تھا, تھوڑا سرکہ رکھا ہوا تھا, میں نے پیالی میں لیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میرے نبی نے سامنے رکھا اور اس ٹوٹے ہوئے سوکھے ٹکڑے کو سرکے میں بھگویا اور بھگونے کے بعد منہ میں رکھا. ام ہانی کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا, چبانے میں تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن نبوت کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی. سرکار چباتے جا رہے تھے, مسکراتے جا رہے تھے. یہ نہیں کہا تھا بہن یہ سخت زیادہ ہے, یہ نہیں کہا تھا بہن حلق سے نہیں اتر رہا ہے. ام ہانی کہتی ہے میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کو چبانے میں بھی مصطفیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے, حلق سے اتارنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میرے نبی مسکرا رہے ہیں. ام ہانی کہتی ہیں بڑی مشکل سے میرے سرکار نے وہ لقمے حلق کے نیچے اتارے, اور اتارنے کے بعد یہ نہیں کہا تھا تو نے کیا کھلایا ہے, یہ کیا آگے رکھ دیا, بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں ام ہانی تجھے کیا بتاؤں آج کون سی لذت تیرے کھانے میں آئی ہے. کہتے ام ہانی جو برسوں پہلے تیرے دسترخوان پہ لذت آئی تھی, آج برسوں کے بعد محمد کو وہ تیرے دسترخوان پہ اللہ نے لذت عطا فرمائی.
وہ لوگوں، میرے نبی، اللہ اکبر، غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو تو آج میرے غوث کی طرف سے یہ تحفہ سمجھ کے لے جاؤ، جب تک جیئیں گے اپنے غریب رشتہ داروں کو نبھاتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں سے جو ناراضیاں ہیں انہیں ختم کریں گے، اپنی انا بھول کے مصطفیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ اگر اتنا کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا قبول، تمہارا برانا قبول ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، ثواب تو ذکر کا مل ہی جائے گا۔ بس صاحب، اپنوں کو سینے سے لگاؤ، اپنوں کو قریب لاؤ، اور پیروں کے لیے میں نظریہ فکر دیتا ہوں۔ میرے غوث غریب کے چوکھٹ پہ ٹھہرے، میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کے دروازے پر آئے۔ اگر وقت ہوتا تو اور بھی ایک آدھ مثال ایسی رکھتا۔ اللہ اکبر۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے، بہت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ بس یہ باتیں تھی۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ہم اپنے غوث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اپنے صابر کی بھی باتیں کرتے ہیں، اپنے وارث کے بھی چرچے کرتے ہیں، ہم اپنے امام احمد رضا کے بھی تذکرے کرتے ہیں، غریب نواز کی بھی باتیں کرتے ہیں، مفتی اعظم کے بھی ذکر کرتے ہیں، تاج الشریعہ کا بھی نام لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تقوی کے بعد ہمیں ولیوں کے دامن سے لپٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب شیطان کو دوزخ جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا تھا میں انہیں بھٹکاؤں گا، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے پوری طاقت دی، لگا لے طاقت۔ اللہ اکبر۔ جب اسے پاور دی تو اللہ نے ہمیں پاورفل شخصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ پاورفل شخصیتیں اللہ کے ولی ہیں۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو گے، عمل سلامت رہے گا، ولیوں سے نپٹو گے جا کر کے تو ایمان سلامت رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں آمدن صابن جو خطائیں لفظ ہوئی ہوں، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ دیکھیں اب ایمانداری سے زور سے پڑھ لو، اب کنجوسی نہیں کی ہے جی، تو جو نہیں بولا وہ اب بول جائے، اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر مجھے اب جانے کے بعد بھی تکلیف ہوگی کہ یار کلمہ بھی اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے جیسے مسجد میں تیجا ہو رہا تھا۔ پڑھیے، ذرا لگنا چاہیے سونے والوں کو کہ وہاں مجمع تھا۔ اتنی زور سے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی میں دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ یہ خلیر کمیٹی زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آنے والے دور میں عظیم الشان کانفرنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ان کے شانے سے شانہ ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ